بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژنری وائس کے ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف امور پر اور مختلف عنوانات پر بات اور تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے ہیومن رائٹس کے ایشو کو پاکستان میں زندہ رکھا ہے۔ تھر سے لے کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور مختلف کرائسس میں اور مختلف آزمائش کی گھڑیوں میں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے جس طرح سے موجودگی کا، اپنی ایگزسٹنس کا اظہار کیا ہے، یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ اور انہوں نے اپنی بساط میں پورے پاکستان میں ایک وحدت کو بھی فروغ دیا ہے اور انسانی حقوق کی ترجمانی کی ہے اور پسے ہوئے طبقات کو ایک زندگی دی ہے تاکہ وہ طبقات جو ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار مقام حاصل کر سکیں، اور انسانوں کو یہ اویئر بھی کیا ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کس طرح کے حالات سے ان کو سابقہ پیش آ رہا ہے اور ان کس طرح کا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے۔ ان سارے معاملات پر آج ہم ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کس طرح سے کام کر رہی ہے، اس کا نیٹ ورک کیسے آگے بڑھا ہوا ہے، اور کس طرح سے یہ جو ہیومن رائٹس کا پورا چیپٹر ہے اس میں ایک گیپ ہے پاکستان کے اندر جس کو فل کیا جائے تو پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اور اس کے جو زخم ہے وہ بھرے جا سکتے ہیں۔ ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ جمشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی کیسے میں مزاج ٹھیک ہیں ہوں، آپ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جس طرح ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، ابھی ہم اپنے آڈینس سے بھی یہ ذکر کر رہے تھے، یہ جو ہیومن رائٹس کا پورا ایک یعنی ایک تصور ہے آج ماڈرن یعنی دنیا میں، اور بنیادی طور پر تو اگر ہم اس کو ایک اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی یہ ماڈرن دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس کا ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ اور آپ کہہ لیں کہ انڈاؤٹڈ جو ہے نا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی اس سے بہتر جملہ اور اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جس طرح سے خواتین کی، بچوں کی اور اس سے بڑھ کر یعنی جانوروں کی بھی حقوق کی جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی بنیاد پر آگے جب قوموں کو روشنی ملی اور انلیٹن ہوتی گئی قومیں، تو میگنا کارٹا تک سے ہوتے ہوئے آج ہم جس دنیا میں ہیں اس میں اگر کوئی رمق موجود ہے انسانی حقوق کی بات کرنے کی تو اس کے جو کھونٹے ہیں یا اس کا جو سوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چشمے سے پھوٹتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سیراب کیا۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا، اور ویژنری وائس کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق پہ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا، اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہی ہم سب نے اختیار کی۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ صرف مغرب کی ذمہ داری نہیں ہے انسانی حقوق کے کاموں کی، کیونکہ اب جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مغرب سے آیا ہوا کوئی ایجنڈا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مغرب سے آیا ہوا ایجنڈا نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے اسلاف میں یہ ایجنڈا شامل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس کے بعد ان کے صحابہ نے کیا، اور اس سے پہلے کے بھی انبیاء نے یہ کام کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہے کیا انسانی حقوق۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسانی حقوق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسلام کے قوانین کے اندر شامل ہے، کسی بندے نے قتل کیا تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو بھی اس کی سزا اتنی ہی ملنی چاہیے جتنی ہے۔ لوگ انسانی حقوق کو صرف اس جگہ پر دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ انسانی حقوق صرف وہاں پر نہیں ہے، انسانی حقوق وہاں پر موجود ہیں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں، ہم تیسری دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے نعرے ایسے آ جاتے ہیں جس کو ہم ثابت کرتے کرتے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ہمارے یہاں، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑا نعرہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے کارکن لگاتے ہیں، جس کا نام ہے میرا جسم میری مرضی، کہ ہر انسان کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے جیسے چاہے زندگی گزار لے۔ اور اسی چکر کے اندر جو ہے نا وہ ہم ایک بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے اندر ایک ایسے طرز کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑی تعداد کے اندر شادیوں کے بعد جو ہے نا وہ خلا کا رجحان شروع ہو گیا، اور بڑی تعداد کے اندر ہماری بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں سے نکل کر پھر اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک آزادی کا ایک ایسا نعرہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر خصوصاً، ایک ماڈل یونائٹڈ نیشن کے نام سے نوجوان عموماً یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر ایک من کے نام سے ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اس من کی ایکٹیویٹیز کے اندر تمام ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں اسرائیل کا ملک بھی ہوتا ہے، اور لیکن اس کے اندر فلسطین کا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے، اسرائیل کا ملک ہوتا ہے، اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے
اس بات کو ہی محسوس کیا تو ہم نے نوجوانوں میں نئے طرز سے کام کرنے کو شروع کیا. اس طرح ہیومن رائٹس پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. کوشش اس بات کی کر رہی ہے کسی طرح سے دنیا کے سامنے یہ نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ ہم انسانی حقوق کے اصل دعوے دار تو ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اور اسی طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے میرا جسم میری مرضی, تو ہم نے سوچ عورت کے نام سے ایک پوری آرگنائزیشن ہماری ہے جن کی لائن ہے دیکھیے جہاں کو عورت کی نگاہ سے. ہم نے مقابلتاً اس نعرے کے بدولت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, کیونکہ وہ خواتین کو ایک بیرا روی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس طرف جو ہے نا وہ جا کر خواتین یعنی کہ ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ پھر بیچاری اس طرح سے شکار ہو. ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے, ہماری خواتین نے بہت کام کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا چاہیے. خواتین کو اس جگہ پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ خواتین کو تربوز بنا کر پیش کر دیا گیا, وہ چھری پر گرے یا چھری تربوز پہ گرے, نقصان اسی کا ہی ہوگا. تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں خواتین کے لیے کام کرتے ہوئے کہ خواتین کے اندر خصوصاً ہمارے ہاں بہت سارے کیسز صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں کیسز آتے ہیں جو خاتون یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے ظلم کیا ہے, میرے ساتھ یہ کیا ہے, مجھے جو ہے نا خلا چاہیے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان فیملی کا جو ہے نا وہ آپس میں پیچ اپ ہو جائے اور جو ان کے اندر کمی کوتاہیاں ہیں ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے نا اس کو بٹھا کر اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. اسی طرح سے ہم نے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا ایک نئے چارٹر پہ بات کر رہی ہوتی ہے من کے نام سے, جس کو پوری پاکستان کے اندر بہت پذیرائی ملی ہے, خصوصاً پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر بہت پذیرائی ملی ہے. تو ہم نے یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی بنائی ہے YMN نے, یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی. اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں. ہم اس میں ان مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن مسائل پر جو ہے نا وہ من بات نہیں کرتا. تو یہ پورے پاکستان میں ہماری ایک نوجوانوں کی ایک پوری تنظیم ہے جس کے اندر لگ بھگ جو ہے نا کوئی 3-4 ہزار نوجوان ہیں جو اس ایکٹیویٹی کو ہر سال میں اپنے اپنے ہاں پر کرتے ہیں. اور باقی ہم تھر میں بھی کام کرتے ہیں. تھر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھر کے اندر جو پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے وہ بے انتہا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے لوکل لوگوں کو وہ سہولیات نہیں ملیں جس کو ملنی چاہیے تھی. تھر کے اندر 1971 کی وار کے اندر وہاں پر انڈیا کا جھنڈا لگ گیا تھا, تو ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی انڈیا کی جگہ ہے. وہاں پر اگر کوئی ٹریکٹر ٹرالی بھی جاتی تھی تو وہ بھی فوج کی مرضی سے جاتی تھی, یعنی کہ جو بھی وہاں پر سپاہی ہوتا تھا اس کی مرضی سے جاتی تھی. اور پھر وہاں پر آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا وہاں پر, اور بہت سارے مسائل تھے, لوگ ہسپتالوں کی طرف نہیں جا پاتے تھے, لیکن ہم نے اس بات کو آواز اٹھائی. تو وہاں پر جو ہے نا وہ آزادی سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ سنے جاتے ہیں. لیکن وہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں تھر بھی پاکستان ہے, وہاں جو پانی کے ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم صرف یہ کوشش نہیں کرتے وہاں کنواں کھدوا لیں, وہاں پر کوئی RO پلانٹ بنا لیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کسی طرح سے ہم وہاں پر لوگوں کو یہ اویئر کریں کہ پانی ان کا بنیادی حق ہے, وہ حق ان کو ملنا چاہیے. تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دو. جی جمشید صاحب یہ بڑی اپنے اچھی بات کہی آپ نے, سلوگنز کی بات کی. میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آج کی دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان میں ایک بڑا چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہے وہ ہے ہر جو چیز باہر سے آتی ہے اس کو ایز اٹ از فالو کیا جاتا ہے, اور ایک بھیڑ چال ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پر وہ ایک تھوڑا سا اسکوپ آف ورکنگ پیدا ہوتا ہے سب اسی طرف جاتے ہیں اور آخر میں جا کر وہاں چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں, جیسے ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اچھی ایک اپروچ ہے کہ ایک الٹرنیٹیو جو ہماری سوسائٹی یا ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو اویئر کریں اور ان کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس آپ کے کس طرح کے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں جمشید صاحب آپ خیر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ایک جس ماڈل کو اس وقت ہم دنیا میں فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹرن ماڈل ہے سوسائٹی کا, اور اس کی جو گروتھ ہوئی ہے, اور ڈیموکریسی کی بھی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہم دراصل ویسٹرن جو فلاسفیز ہیں ان کی ایک آپ سمجھیں کہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں. بہت سارے سوال ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اس وقت سوسائٹی موجود ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس کا ایک پورا تصور ہے, اور اس پہ ظاہر ہے یہ لوگ بھی بعض لوگ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ایک ڈھکوسلا ہے جو ویسٹ نے ایز اے ٹول یوز کیا ہے ٹو مینیپولیٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پیپل, اور ان کو ایکسپلائٹ کرنا یا ان کو مینیپولیٹ کرنا یا ان کو کنٹرول کرنا. تو اس تناظر میں جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور آپ جینورلی جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو کہیں پر آپ کو اس میں کوئی ہرڈل سلوگن کے لحاظ سے اور اس امپریشن کے لحاظ سے پاکستانی سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو بریکٹ کرتے ہیں کسی ایک ایسوسیشن کے ساتھ یا کسی آپ کی آئیڈیولوجیکل بائنڈنگ کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے آپ کو صرف جو ہے نا وہ
آواز تو اٹھانے کی آزادی ہے لیکن کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو یہ جو ہرڈل ہے بٹوین خواہش اور ہونا، ان دونوں کو آپ کس طرح سے پاکستانی سوسائٹی کے تناظر میں سمجھے ہیں، یہ گلوبل پورا کانٹیکس سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، کرنے کی جہاں تک بات کی نا کہ ہم اس کو سوچتے ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے. ہم سوچتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. کرنا تو حکومت کا کام ہے نا. ہم حکومت کو گزارش کرتے ہیں، عدالتوں میں پٹیشنیں جمع کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کریں. ہم اس کو کر نہیں سکتے، ہم لوگوں کی ایک ذہن سازی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مذہبی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مغرب کا ایجنڈا ہے جس کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نا سب سے بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اویئر ہی نہیں کرتے. کیونکہ ہم جو بھی کچھ کریں گے اسی قانون کے تحت کریں گے جو پاکستان کا قانون ہے. پاکستان کے قانون کے اندر باقاعدہ طور پہ کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر انسانی حقوق پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. پاکستان کا آئین بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان چل رہا ہو اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو. جہاں پر پاکستان یہ کرے گا اس کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھیں گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کو ان کے بنیادی حق سمجھ میں آئے. لوگوں کو بنیادی حق ان کے سمجھ ہی نہیں آتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کا کام ہے یہ چند باباؤں کا کام ہے یا چند جو ہے نا بڑے لائرز کا کام ہے. باقی لوگ بس جیسے ہیں زندگی گزارتے رہیں. ہم نے اپنا پورے پاکستان میں جو سیٹ اپ بنایا ہے اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول تک لوگوں کو جائیں. ہم اویئرنیس سیشنز کریں، سیمینارز کریں، ہر بندے کو بتائیں اس کا بنیادی حق ہے کیا، وہ کون سی بات ہے جو اس کو کرنی چاہیے. سوال دراصل ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سوال نہیں کرتے، اور انسانی حقوق کا کام سوال سے ریلیٹ ہے. کہ وہ سوال کرے گا تو اس کے مسائل حل ہوں گے. لوگ سوال نہیں کرنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں بس جو ہے سن کر آگے چلے جاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ معاشرے کے اندر اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور تبدیلی سوال کی پیدا کریں. جی جمشید بھائی، یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں سوال اٹھانے کی اور سوال کرنے کی، لیکن ایشو یہ ہے کہ کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ ذہنوں میں یہ بات موجود ہے جو ہیومن رائٹس کا کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تو آواز پہنچا دینا ہے، ہم نے آواز پہنچائی اور اب ہم واپس آ گئے. اچھا، بہت سارا ہمارے پولیٹیکل ڈومین میں بھی بہت سارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو میں نے سنا ہے اور قریب رہنے کا موقع ملتا ہے. عام طور پہ ان کی بھی جو الٹیمیٹ کوئی اس میں یعنی آپ کہہ لیں ریچ ہے، وہ یہ ہے کہ بس ہم نے بات تو کی تھی نا سر. تو بات کر دینا، بات پہنچا دینا، یہ ایک ڈیولپ اور ایک سویلائزڈ اور ایک جو آپ کہہ لیں کہ ویل روٹڈ کنٹری ہے، اس میں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے بات پہنچائی، وہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ فار ہوئی. لیکن جس معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تضادات اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں، جس میں آئرن کارٹنز ہیں چاروں طرف، جنہوں نے لوگوں کو اپنے شکنجے میں یعنی گرفتار کیا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بڑا کام ہے؟ آپ نے ایک پوری آرگنائزیشن پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی قائم کی ہے. کیا وہ کہیں پر کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، جس کے نتیجے میں سوسائٹل ایک جو سٹرکچر ہے مین، وہ ان کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور چیزیں کہیں نہ کہیں کوئی لیگل وے میں آپ کی اگر کوئی اس طرح کی کامیابیاں آپ کو حاصل ہوئی ہیں تو اس کا بھی تھوڑا ذکر آڈینس کے سامنے آ جائے کہ آپ نے قوانین میں کون سی ترمیم کروائیں، مدد کر دی کسی غریب کی، کسی گرفتار کو چھڑا دیا. بہت بڑا کام ہے، ظاہر ہے اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ پوری ایکٹیویٹی کریں ایز اے ہول، وہ کہیں پر کنورج ہو رہی ہے سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں؟ ہم پولیٹکس پہ بات اس کے بعد کریں گے. جی دیکھیں، دو تین باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بات کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل زمانہ ہے ٹرینڈ کا. کسی چیز کا ٹرینڈ بن جاتا ہے نا تو وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ٹرینڈ نہیں بنتا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. بات کرنے سے ہوتے ہیں. باقی بات رہ گئی آپ نے کہ ہم نے کیا ایسا کیا ہے کہ جس سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بہت بات کی بات ہے نا کہ ہم نے کیا کہا ہے جو تبدیل ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہے موجود اسی کو رائج کیا جائے. جو قانون موجود ہے اس کو رائج کیا جائے، اس قانون کو توڑا نہ جائے. مثال کے طور پہ ہم نے 2022 کے الیکشن سے پہلے، 23 کے الیکشن سے پہلے پورے پاکستان کے اندر ہم نے کانفرنسز کی خواتین سے منسلک، اور اس کے اندر ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیٹس ہوتی ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں جس طرح سے ایک الیکٹیبل خواتین جس طرح سے ہونا چاہیے، انہیں جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن وہ جنرل سیٹس پہ الیکشن نہیں لڑتی بلکہ وہ دوسرے طریقے سے سلیکٹ کر کے آ جاتی ہیں، جس کو ہم بڑا زبردست لفظ کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. لیکن وہ سلیکٹ ہو کر خواتین آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے اس کو وہ حق نہیں مل پاتا. اچھا، وجہ کیا ہے خواتین کی جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑنے کی؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے 2017 اور 2018 کے قوانین کے اندر 5% خواتین کو ہر پارٹی کے اندر پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے جنرل سیٹس پر ان کو ٹکٹ دینے، پابند کیا گیا تھا.
لیکن وہ نہیں دیا, انہوں نے سب کچھ کیا. پھر 2017 میں ایک الیکشن اور بھی ہوا تھا ایسا کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ شانگلہ کے اندر ایک حلقے کے اندر 10% خواتین نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. پھر اس کے بعد ایک نئی ترمیم آئی کہ 10% کم سے کم ہر حلقے کے اندر خواتین کا ووٹ ہو. میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے 2022 کے الیکشن سے پہلے, 23 کے الیکشن سے پہلے پورے پاکستان میں کانفرنسز کی. ہم نے کہا کہ خواتین کی جو مصنوعی سیٹس ہیں اس کو ختم کیا جائے اور خواتین کو جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑنے دیا جائے. اور اس کے اندر ہم نے الیکشن کمیشن کو اور مختلف اداروں کو, فافن کو, سب کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا اور پورے پاکستان میں کانفرنس کی, اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ 25% خواتین کو جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑنے دیا جائے. خواتین کیونکہ جب ووٹ مانگنے والا طبقہ طاقتور ہوتا ہے, ووٹ دینے والا طبقہ طاقتور نہیں ہوتا. فریال تالپور طاقتور ہے, بے نظیر بھٹو طاقتور ہے, مریم نواز طاقتور ہے, لیکن باقی خواتین ووٹ نہیں مانگتی ہیں. ووٹ مانگنے جائیں گی تو لوگوں کے اندر ایک تھوڑا سا ہجان ختم ہوگا, خوف ختم ہوگا خواتین کو, اور ان کو وہ رسپیکٹ دیں گی. تو ہم نے یہ پورے پاکستان میں کام کیا تھا, اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کو پھر اپنے اس پہ رکھا. تو میں نے خیال ہے کہ وہ ترمیم کے لیے موجود ہے, آئندہ الیکشن میں وہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود 2022 کے الیکشن کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان بھر میں جماعت اسلامی نے 2 پوائنٹ کچھ خواتین کو ٹکٹس دیے جنرل سیٹس پر, پیپلز پارٹی نے 3 پوائنٹ کچھ دیے, پی ٹی آئی نے 12% دیے, اے این پی نے بھی کچھ اس طرح سے دیے, کوئی 3% یا 2%. لیکن عموماً جنرل سیٹس پر خواتین کو الیکشن لڑنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں آگے آنے دیتی. ہم یہ کہتے ہیں خواتین کو بھی جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑنا چاہیے, اور جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑ کر وہ کرنا چاہیے. یہ ہم نے مطالبہ کیا, تو اس کے بعد وہ چیزیں آئین میں ترمیم کے لیے موجود ہیں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی وقت ہو جائیں گی. ہم نے کام کیا. پھر دوسرا ہم نے جو ہے نا واٹر کمیشن پر کام کیا سندھ کے اندر, جو تھر کے اندر قریباً کوئی 1100 کے قریب آر او پلانٹ پیپلز پارٹی نے لگائے تھے, جس کے اندر جو ہے نا وہ سینکڑوں کروڑوں روپوں کی کرپشن ہو گئی تھی. اس پر ہم نے ایک پورا کمیشن بنایا تھا, پھر ساری چیزیں کی تو ہم نے بھی بہت ساری چیزیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جو قوانین موجود ہیں, ان کو ہی جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے اگر یوٹیلائز کیا جائے, ان کو بہتر طریقے سے رائج کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ رائج کرنے میں بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ رائج کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پولیس کا جو سسٹم ہے پورا, آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ ہمارے ہاں ایف آئی آر ایک بندہ کاٹتا ہے اور انویسٹیگیشن دوسرا افسر کر رہا ہوتا ہے. ان 2 افسران کی اس کے اندر جو ہے نا وہ بندہ وہ چلا جا رہا ہوتا ہے, اور صورتحال اتنی خراب ہے کہ جو ہمارا انویسٹیگیشن کا آفیسر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک مجرم کو سزا دلانی ہے. کئی مجرم اس وجہ سے جو ہے نا وہ چھوٹ جاتے ہیں اور ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں. بعد میں ہم قصوروار عدالتوں کو ٹھہراتے ہیں, لیکن وہ جو ہمارا انویسٹیگیشن کا محکمہ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. اس پر ہم نے کچھ کام کیا. نہیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی ظاہر ہے بہت سارے لاز, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو یہ آپ کی اچھی کاوش ہے کہ آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ جو بنیادی جو ایک ایشو اس وقت ہیومن رائٹس کے ریفرنس سے ہم پاکستانی سوسائٹی کو جب دیکھتے ہیں, تو یہ جو پولیٹیکل ہمارا یعنی ایرینا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز فال کرتی ہیں, ڈیسیژن میکرز فال کرتے ہیں, ان کا کیا لنکیج ہے اس ہیومن رائٹس کے ساتھ؟ اور پاکستان میں آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو اس پہ جینونلی کام کر رہے ہیں؟ یعنی اس کی آواز اٹھانا یا اس پہ بات کرنا تو ایک فیشن بھی ہے, لیکن جینونلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹر کہہ لیں یا آپ کے اسسٹنس دینے والی جو آپ کی الائیڈ اور آرگنائزیشن ہے, وہ ذرا آپ ان کی کیا کیفیت ہے اور وہ کس طرح سے ہمارے ملک کو سرو کر رہی ہیں؟ بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں جس پہ کام کر رہے ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن ہو گیا, اور بہت سارے اس طرح کے اور ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن تو میرا خیال گورنمنٹ سیکٹر میں ہے نا؟ نہیں, کمیشن بھی پرائیویٹ ہے, جس طرح سے ہم ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہے. لیکن بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بنا تھا, آسما جہانگیر صاحبہ اس کی ہیڈ تھیں, لیکن وہ ان کا نیریٹو میرا جسم میری مرضی والا ہے, دوسرا نیریٹو نہیں ہے. دوسرا نیریٹو نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ صرف مغرب کے لوگوں کا کام ہے, یہ مشرق کے لوگوں کا کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ کام تو ہمارا ہے بنیادی طور پہ, وہ تو بعد میں آئے ہیں اس کے اندر. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مثال کے طور پہ 2023-22 کا الیکشن ہوا, اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہم انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں نا, تو میرے ڈیجیٹل رائٹس بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر میرے ڈیجیٹل رائٹس بھی ہیں. میرے انٹرنیٹ پر پابندیاں لگ گئی تھیں, میری دیگر چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی. ہم نے اس پر بہت بات کی, اس پر الجزیرہ نے پوری ہمارے حوالے سے رپورٹ بنائی کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو انٹرنیٹ کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں. تو ہے کیا کہ یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, لوگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو. یعنی پولیس کو بھی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ کو بھی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, ساری چیزوں. ہم نے اس پر بات کی اور چیزیں ہوئی ہیں. اچھا جمشید بھائی, اس میں ایک ہماری سوسائٹی چونکہ
جس کو کہہ لیں لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بھی اور جو ٹاپ ٹرینڈس کے حوالے سے بھی ہماری قوم جو ہے گو کہ اب ہمارے ہاں انٹرنیٹ اور یہ جو میڈیا اویئرنیس ہے وہ بڑی ہے، لوگوں کا مطلب جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ بڑا ہے، لیکن وہ بڑا ڈسٹارٹڈ ہے بعض جگہوں پر. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی ایک بہت بڑا ایشو جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے یا جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹس کو جن لوگوں نے پاکستان میں ایک سمجھ کے ٹیگ کیا ہے یا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان لوگوں نے ہیومن رائٹس کی آڑ میں بہت ساری چیزیں پاکستانی معاشرے میں انجیکٹ کی ہیں. اچھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستانی سوسائٹی جو ہے ایک خاص طرح کا اس کا ایک مزاج ہے، اور یہ پاکستانی سوسائٹی ریزیلینٹ ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزوں میں سٹک ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک چیزوں پر پھر بند ہو جاتے ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود بھی اتنا اوپن نہیں ہوتے جتنا اوپن بعض معاشرے آس پاس ہمارے ہو گئے. تو یہ جو ایشو ہیومن رائٹس کی آڑ میں پاکستان میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کو ٹرانسجینڈر کا جو ایک ایشو ہے، اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی گئی، اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تو بنا ٹاک آف دا میڈیا بھی رہا، اور لوگوں نے اس کو بوسٹ اپ اس لیے بھی کیا کہ اس سے ان کی جو چینلز تھے یا ان کے ولاگرز کے ویلاگز سے ان کو پروموشن ملی، لوگ سننا چاہتے ہیں، بات جاننا چاہتے ہیں، کیوریوسٹی تو موجود ہے. اس کو آپ کس اینگل سے ایڈریس کرتے ہیں، اور یہ کس طرح بڑا چیلنج ہے جو ہمارے معاشرے کو یا پاکستانی سوسائٹی کو جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے یا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ٹرانسجینڈر جو ہیں، ایک تو خواجہ سرا ہے نا. ہم خواجہ سرا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چیز کم پیدا کر دی اور وہ خواجہ سرا ہو گیا، اور یہ دنیا کے اندر پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. لیکن ایک جو ٹرانسجینڈر کی ہمارے ہاں جو ایک رسم چلی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق ہی ہے. یعنی یہ میرا جسم ہے، میں لڑکا بنوں یا لڑکی بنوں، آپ کو کیا اختیار ہے اس کے اندر. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکا لڑکی بنتا ہے وہ لڑکیوں کے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، اور جو لڑکی لڑکا بنتا ہے وہ معاشرے کو تباہ کرتی ہے. تو ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. ہم ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے تحت ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان کو اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے وہ ویسا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی ذہنی طور پہ کوئی بیماری ہے اس کی، تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس ہے، وہاں سے جا کر علاج کروائیں. اس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو مغرب زدہ لوگ، جن کو ہم مغرب زدہ اس طرح سے تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن مغرب زدہ بہت سارے لوگ ایسے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی وہ کریں. جہاں تک لباس کی بات آئی ہے تو وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جو معاشرے کے اندر ہے موجود ہے، اس کو وہ لباس پہننا چاہیے. اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی اس کی مرضی ہے، لیکن کوئی خاتون پردہ کرتی ہے اس کا پردہ اتارنے میں کیوں آپ لوگوں کو دلچسپی ہے؟ اس کا پردہ اتار دیں ہم. اور اسی طرح سے ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن موجود ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. ہمارے یہاں اگر آپ ویسے ہی ایک جائزہ لے لیں، ہر تیسرا چوتھا بندہ نفسیاتی بیمار ہے، اور وہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سکون مل جائے، کوئی چیز مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے کسی صورت بھی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور ایسا انسانی حقوق کے کارکن تو ہم اسے قبول کر ہی نہیں سکتے. میں کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر میری 4 بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک ٹرانسجینڈر اپنے آپ کو بنا کر وہ مرد ہو کر ایک خواتین کے سامنے بیٹھ جائے، تو کیسے اس کو میں قبول کروں گا؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون اگر 4 مردوں کے درمیان بن کر ٹرانسجینڈر بیٹھ جائے، میں اسے کیسے قبول کروں گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جمشید بھائی، یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے نظریاتی حوالے سے بھی، سوسائٹی کے حوالے سے بھی، ٹرانسجینڈر ہے، پھر خواتین ہیں، بچے ہیں، ڈسکرمنیشن ہے، پھر جو ہمارے قوانین کے اندر جو ہرڈلز آتے ہیں اور اس میں مشکلات پیش ہوتی ہیں، ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. بیچارے کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹے یعنی تھوڑے سے پیسوں کے متعلق نہ کوئی دینے کا سسٹم ہے، نہ کوئی اویئرنیس ہے کہ لوگ اس پہ کوئی کام کر سکیں. تو اس طرح کی اویئرنیس دینے سے تو یقیناً ایک معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. میں تھوڑا سا ابھی ہم ذرا آپ کی جو ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان ہے، ذرا اس کا نیٹ ورک آپ کا جو ہے پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو آپ کا یعنی گلوبل جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جیسے فلسطین میں بھی کام کر رہی ہیں، یا جیسے فلوٹیلا کے لوگ تھے، یا اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے ایشو پر سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ یورپ میں ہوئے، امریکہ میں خود ہوئے. تو اس پورے تناظر میں آپ ان کے ساتھ کس طرح سے الائن ہیں، یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ، کوئی لنکیج، کوئی آرگنائزیشنل یا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں کچھ انفارمیشن شیئر کی جائے یا کچھ ایشوز
میں رہنمائی لی جائے, کچھ ایکسپرٹیز وہاں سے یہاں لی جائیں, یا یہاں سے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج کر ان کی ٹریننگ اس لیول کی کرائی جائے کہ وہ اس سوسائٹی میں آ کر ایک پرومیننٹ اور ایک ڈومینیٹنگ جو ہے نا کو رول پلے کر سکیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. دراصل ہم انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو اپنے اس میں رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک آپس میں بہترین رابطہ ہو, اور رابطوں کی صورت میں بعض اوقات کیونکہ انسانی حقوق کا کام جب بھی آپ کرنے جاتے ہیں تو حکومتوں کی مخالفت ہی ہوتی ہے, اور جب حکومتوں کی مخالفت ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ سسٹین کر سکیں. تو آپ کو عالمی طور پہ جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں ان سے ایک بہتر رابطہ آپ کا ہونا چاہیے. ہم رابطے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ, اور اسی طرح سے ہم مختلف کانفرنسز کے اندر جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر اپنے لوگوں کو شریک کرواتے ہیں, اور وہاں سے لے کر وہ آتے ہیں. باقی تربیت کی جہاں تک بات رہی, دیکھیں دنیا کے اندر تربیت تو میں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملی ہے, اور وہی تربیت ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا کام کوئی ٹریننگ سیشن نہیں ہوتا, بلکہ وہ جذبہ ہوتا ہے, اور اس جذبے کے ذریعے سے جو نا بہت ساری چیزیں آدمی سیکھ لیتا ہے, اور سیکھتے سیکھتے اس مقام تک آ جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو نا ایک قدم لوگوں کا باہر نکالنا, لوگوں کے بات کرنا, اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ نوجوانوں کے اندر, پاکستان میں اس وقت خواتین کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس ہے, اس کو لائن دینے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بنیادی طور پر, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہمیں ذرا پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں. ہمارا جو پاکستان اس وقت جس طرح کی حالات سے گزر رہا ہے, ایک اپورڈ ڈائریکشن میں پاکستان کا فلو ہے, انٹرنیشنلی پاکستان کو اکنالج کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس بہرحال ایک ایسا موضوع ہے پاکستان میں کہ جس کو آپ تھوڑا سا بہتر انداز سے, یعنی ایک وہ انداز ہوتا ہے جس میں آپ اویئرنیس دینے کے لیے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, یا پرسن ٹو پرسن پہنچتے ہیں, یا سٹی ٹو سٹی کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایک نیٹ ورکنگ کا جو فیز ہے, میرا خیال ہے وہ فیز تو اب آپ کا کافی حد تک آپ نے اس میں ایک طرح کی کامیابی حاصل کی ہے. ہر جگہ پر آپ کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نیٹ ورک ہے, آپ کے پاس لائرز کی ٹیم ہے, آپ کے پاس والنٹیئرز ہیں, آپ کے پاس خواتین ہیں, آپ کے پاس مختلف ایشوز کے حوالے سے ایک انٹلیکچوئل جو ہے نا آپ کا ایک فورم اور سیٹ اپ بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس پر تھوڑی توجہ ہیومن رائٹس کو دینے کی ضرورت ہے, کہ آپ جو اپنے گلوبل لنکیج ہیں ان کو بھی اس انداز سے بوسٹ اپ کریں جو پاکستان کو ایک ویسٹرن ایجنڈے کی بمبارڈمنٹ کرنے کے بجائے پاکستان کے کانٹیکس میں پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو جو انٹیک ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, جس کو ٹیکنالوجی شفٹ کہتے ہیں. بہت ساری ٹیکنالوجیز, ہیومن ایشوز جو ہیں دنیا بھر میں بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور یہ جو ڈپریشن ہے, جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, یہ بھی ہیومن رائٹس کے ڈومین میں آتے ہیں, جو ایک بڑے بڑے پرابلمز اس وقت دنیا میں انسانوں کو ہو رہے ہیں. تو ان انسانوں کو فیوچر میں ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹیکنیکل قسم کا نالج بھی چاہیے. ظاہر ہے جو نالج جو ہے آپ کو وہیں سے ملے گا جہاں وہ اس نالج کے لیے ترویج دی جا رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی توجہ آپ کو مزید بڑھانی چاہیے, اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی واضح کوئی پلان ہو تو وہ بھی آپ اس موقع پر ہمارے آڈینس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں, جیسے آپ نے پچھلے دنوں مجھے کہا تھا ایک ڈسکشن میں کہ جنیوا میں آپ کی کوئی کانفرنس تھی, اس میں آپ پہنچے تھے, اور وہاں پر آپ کے کچھ لوگوں نے کچھ پیپر بھی پریزنٹ کیا تھا. تو ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ اور لوگوں تک پہنچنا ایک چاہیے. تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پہلی ہیومن رائٹس کی ورچوئل یونیورسٹی بنا رہے ہیں, پہلی. اچھا, جس کے ذریعے سے ہم کنیکٹ کریں گے دنیا کو اپنے ساتھ اس ورچوئل یونیورسٹی کے اندر. اس کے اندر بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جس پر بات کرنی چاہیے ہمیں نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے لوگوں کو, اور اس سے پہلے ہم نے جو کام کیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر 2 مختلف ایوارڈز کرتے ہیں, ایک خواتین کے لیے اور ایک مردوں کے, مردوں خواتین دونوں ملا کر, ایک سوچ عورت کا اور ایک ہیومن رائٹس ڈے کا. اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے, ہم گزشتہ 4-5 سالوں سے کر رہے ہیں, اور ہر سال ہم 30 خواتین کو اور پھر اس طرح سے اس کو ایوارڈس دیتے ہیں. ہم ایک کلب بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان بھر میں, اور وہ کلب ہم اس ایوارڈ کے ذریعے سے بنانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ایوارڈ دیا ہے وہ پاکستان کی مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, اور ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں. وہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ ان کا ملنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم نے ان کو جمع کیا پورے پاکستان میں. وہ ہمارے واٹس ایپ نمبرس پر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, کانٹیکٹس میں ہیں. ان لوگوں کے ذریعے سے ہم ایک ایسی قوت بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کی آواز کو بھرپور طریقے سے دنیا بھر میں بھی اٹھائیں, اور خصوصاً پاکستان کے اندر بھی ان مسائل کو حل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس غصب کیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ایجوکیشن رائٹس ہیں جس کو غصب کیا جا رہا ہے اس پر بھی بات ہونی چاہتی ہے. ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے حکومت کے ساتھ جو ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں, اس کانٹریکٹ کے اندر ہمیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحت دے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن دے. یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہیں, لیکن یہ سارے پرائیویٹ سیکٹرز کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, اور این جی اوز کر رہی ہیں,
ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داریاں حکومتوں کی ہیں. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے حکومتوں سے یہ کام کروائیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے وہ 80,000 ارب ہے غالباً، اتنا ہے. تو ہمارا اتنا بڑا بجٹ ہے جو سیکیورٹی پر استعمال ہوتا ہے، ہمارا اتنا بڑا بجٹ ہے جو صحت پر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ صحت کی سرگرمیاں جو ہے نا وہ حکومت کھا جاتی ہے کرپشن کی نظر. دنیا میں کرپشن میں پاکستان شاید شروع کے 2-3 نمبروں میں سے ہے، نیچے بھی نہیں ہے بلکہ اوپر کے نمبروں میں سے ہے. باقی دنیا میں تو نیچے نمبروں میں ہے، لیکن یہاں پر اوپر ہے. ہم کرپشن میں اوپر ہیں اور انصاف پر ہم نیچے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا سلسلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کرپشن کے خلاف ہمیں جو ہے نا وہ ایک جدوجہد کرنی چاہیے انسانی حقوق کے تناظر میں. اور یہ بات ہم ان این جی او سے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو فلاحی کام ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس فلاحی کاموں کی وجہ سے حکومتیں فائدہ حاصل کرتی ہیں، اور ان فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک کچھ لوگ جو ہے نا وہ امیر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں. جی بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ کی مفید معلومات آج ہم نے اپنے آڈینس کو پہنچائی ہے. اور جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے ایک کوشش کی ہے، اور پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم جو ایشوز ہیں پاکستان کے پالیسی سیگمنٹ کے، ان کو آپ کے سامنے اس طرح سے نہ پیش کریں کہ وہ ایک سنسنی پھیلا جائیں، یا وہ آپ کو ایک ان اٹینڈڈ یا ان ریزالوڈ جو ہے وہ چھوڑ دیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بساط سے میں آپ کو اس کا کوئی سولوشن بھی پیش کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے فروغ پا رہا ہے، اور پاور سیکٹر میں بھی، اور جو ہمارے سوچنے سمجھنے والے جو ادارے ہیں اور افراد ہیں اور جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی ہماری ایک ان کے ساتھ ہماری پینیٹریشن بڑھ رہی ہے. آج کا جو ٹاپک تھا یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اس میں آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کا آپ سمجھیں کہ ٹیک ہوم ہے، جس کو آپ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں اور جس پہ آپ سوچیں، وہ یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ماڈرن ایرا ہے اس نے ہر چیز کو پرنسپلی بہت اچھی طرح ایڈریس کیا ہے. اس نے اگر پولیٹیکل سسٹم کی بات کی ہے تو ڈیموکریسی کو ایک متبادل کے طور پر پیش کیا کہ جو رائلزم ہے یا بادشاہت ہے اس کے بہت سارے فلاز ہیں، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک ایسا الٹرنیٹیو دیا ہے جس کے اندر تمام لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ ووٹ دیں اور فیصلہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ ڈیموکریسی میں خود ایک بہت بڑا فتنہ یا ایک مشکل موجود ہے جس کو ریزالو ابھی آج کی لیٹسٹ دنیا بھی نہیں کر پا رہی ہے. اسی طرح یہ ہیومن رائٹس کا جو پورا چارٹر ہے، اس کے بارے میں بھی ایک کانسیپٹ یہی تھا کہ جہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہوں تو وہاں پر پبلک کے سامنے یا عوام کے سامنے ایک الٹرنیٹیو جو ہے نا وہ فورم یا ایک سمجھیں کہ ایک کمپوننٹ موجود رہے جس کی بیس پر وہ گورنمنٹس کو بھی فورس کر سکیں اور جو چیزیں رہ گئی ان کو کور کر سکیں. انفارچونیٹلی اس کے حوالے سے بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ خاص طور پر اگر اس کو آپ ایک ٹیسٹ کیس سمجھیں تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ملین مارچز ہونے کے باوجود بھی جو پاور سٹرکچر میں موجود لوگ ہیں ان کے کانوں میں جوں نہیں دیں گی، اور انہوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا. تو یہ ایک المیہ ہے اس وقت دنیا کا. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو، نوجوانوں کو، ان افراد کو، ان آرگنائزیشن کو جو اپنے بساط میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کے اندر اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگوں کو الائن کر رہی ہیں. پاکستانی سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کی فورن پالیسی، اس کی لوکل پالیسی، اس کے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں ان پر بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. وہیں پاکستانی سوسائٹی کو ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک یکسوئی چاہیے، ایک کمپوننٹ چاہیے، اور اس کی ایک لیگل انٹیگریشن یا لیگل ایگزسٹنس کو بھی کسی طریقے سے بھی ہمیں فارملائز کرنا چاہیے پالیسی میکر کو، تاکہ یہ آوازیں جو ہیں نا وہ کانوں تک پہنچ سکیں. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بہت سارے بادشاہوں نے لوگوں تک کے مسائل سننے کے لیے باہر زنجیریں لٹکائی ہوئی تھی. یہ الگ بات تھی کہ ان زنجیروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو افراد تھے وہ ان زنجیروں تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے. آج میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے ذریعے اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اپنی تصویر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا ظلم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس اویئرنیس کو اب میچور لیول پر جانا چاہیے، سنسنی کے لیول سے آگے بڑھ کر. اور یہی ویژنری وائس کا پیغام ہے، اور یہی بات ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج کا امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا.
دیکھتے رہیے, جڑے رہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کی ان کوششوں میں اپنا حصہ ڈالیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.